اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان افضلکم ما تعلم القرآن وعلمہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید ہے کہ تمام ہی احباب خیر و عافیت سے ہیں۔ حضور والا خاتم النبیین سرور کائنات باعث تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت ہی پیارے صحابی حضرت عثمان بن عفان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دو احادیث مروی ہیں اور دونوں بخاری شریف میں موجود ہیں۔ ایک میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور والا اللہ جل شانہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم ما تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور ساتھ ہی اس میں جو دوسری حدیث مبارکہ جو کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان افضلکم ما تعلم القرآن وعلمہ، بے شک تم میں سے افضل ترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ حضور والا اللہ جل شانہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو اپنے قریب کرنے کے ذرائع اور وسائل اور اسباب عطا فرماتا ہے، اور اس کی دعائیں جو ہیں، اس کی جو مرادیں ہیں، جو خواہشات ہیں، نیک جائز تمنائیں، وہ سب کی سب اللہ جل شانہ قبول فرماتا ہے۔ اور اس کی ایک جھلک ہمیں اس حدیث مبارکہ سے مل رہی ہے جو کہ جامع ترمذی میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم سرور کائنات باعث تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص قرآن پڑھنے کی مشغولیت کی وجہ سے میرا ذکر نہ کر سکا اور مجھ سے دعا نہ مانگ سکا، میں اس کو دعا مانگنے والوں سے زیادہ عطا کروں۔ تو معزز سامعین، یہ دیکھیں کیسی فضیلت اللہ جل شانہ اپنے بندے خاص کو عطا فرما رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ قرآن پڑھنے والا ہے تو وہ اتنا مشغول ہو چکا ہے کہ دعا بھی نہیں مانگ سکا، اللہ کا ذکر نہیں کر سکا، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو قرآن میں مشغول ہونے کی وجہ سے، پڑھنے کی وجہ سے فرما رہا ہے کہ میں اس کو دعا کرنے والوں سے بھی زیادہ عطا کروں گا۔ اور ساتھ ہی اس حدیث مبارکہ میں اللہ جل شانہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو باقی کلاموں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح اللہ جل شانہ کو باقی مخلوق پر حاصل ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیں اس بندے کو بھی فضیلت عطا فرمائی ہے، اللہ جل شانہ کی طرف سے عطا فرمائی ہے۔ وہ کیا فضیلت ہے کہ تم میں سے افضل شریف شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو اللہ جل شانہ کا ہم پر بہت ہی احسان ہے، کروڑہا جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی کہ ہم قرآن سیکھنے سکھانے کے عمل میں مشغول ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی ذوق اور شوق اور محبت کے ساتھ اپنے قرآن پڑھنے کا جو حق ہے وہ حق ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ تو معزز سامعین، الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی تک ہم نے لیسن نمبر 1 کو تو کلیئر کر لیا ہے مکمل طور پہ، جس کی ویڈیوز آپ تجوید اینڈ اصلاح جو کہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے وہ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن جو ہے آپ کے پاس پہنچتی رہیں جو بھی ہم نئی ویڈیو اپلوڈ کریں۔ تو لیسن نمبر 1 تو آپ کو مکمل طور پہ وہاں پہ الحمدللہ مل جائے گا۔ اب لیسن نمبر 2 کا جو پارٹ 1 تھا اس کا خلاصہ کلام آپ کے گوش گزار کرتا چلوں تو وہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے تو اس کے نام کی بات کی کہ وہ حرکات کے بارے میں ہم نے گفتگو کرنی تھی اس لیسن میں، اور اس لیسن میں حرکات کی بات کی تو ہم نے دیکھا کہ حرکت کی جو جمع ہے وہ حرکات ہے، اور حرکات میں زبر، زیر اور پیش شامل ہے، اور اسی طرح ہم نے تینوں حرکتوں کے مزید دو نام جو ہیں وہ اس لیسن میں الحمدللہ مزید سیکھے ہیں، سمجھے ہیں، اپنے نالج میں اس طرح اضافہ کیا ہے۔ اور اسی طرح پھر ہم نے یہ بات کی کہ جو حروف ہم نے موٹے تھک کیے تھے، پر کیے تھے، یعنی کہ حروف مستعلے جن کو ہم کہتے ہیں لیسن نمبر 1 میں، ان کو لیسن نمبر 2 میں بھی آپ نے تھک ہی کرنا ہے، پر موٹا یعنی کہ کرنا ہے، وہ ہمیشہ پر ہی رہتے ہیں، چاہے کوئی حرکت آ جائے یا اکیلے پڑھے ہو یا کوئی حرکت بھی نہ ہو، جزم پڑی ہو ان کے اوپر، تب بھی وہ حروف ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے پھر خلاصہ کلام کی صورت میں آپ کے گوش گزار یہ کیا تھا کہ را کی ہم نے جب بات کی اس میں ہم نے یہ بات کی کہ را کبھی پر کیا جاتا ہے، کبھی باریک کیا جاتا ہے، اور اس کی 4 صورتیں اب تک ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ اور پہلی صورت جو ہے وہ یہ تھی کہ جب اکیلا لکھا ہوا ہو را حروف تہجی کی صورت میں تو اس وقت را کو ہم نے تھک کرنا ہے، لیکن جب را کے اوپر زبر اور پیش آئے تو را تھک ہوگا۔ جب حرکات کے لیسن میں ہم چلے جائیں گے تو اس میں ہم نے کیا بات کی تھی کہ را کے اوپر جب زبر آ جائے اور را کے اوپر پیش ہو تو را کو تھک کرنا ہے، یعنی کہ موٹا کے اس کو پر کر کے پڑھنا ہے، لیکن اگر را کے نیچے زیر آ جاتی ہے تو را پھر باریک پڑھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح باقی حروف جو ہم حرکات جن کے اوپر دے دیتے ہیں ان کو ہم متحرک کہتے ہیں، اور پھر جو حرف متحرک ہو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ادا کیسے کرنا ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے بات کی کہ ہم نے سوائے حمزہ کے
اب حمزہ الف جو ہے وہ حمزہ کب بنتا ہے اس کے بارے میں ہم یہ کہا کہ جب بھی الف اکیلا پڑا ہوگا ہم اس کو الف ہی بولیں گے، لیکن جب الف کے اوپر کوئی حرکت آ جاتی ہے یا پھر جزم آ جاتی ہے تو وہ پھر الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ میں ٹرن ہو جاتا ہے اور اس کو پڑھتے ہوئے ہم جرک کرتے ہیں، یعنی کہ جھٹکا دیتے ہیں۔ لیکن باقی جو 28 حروف ہیں ان کو جب ہم نے حرکتیں دینی ہے زبر زیر پیش کی تو اس وقت ان کو ہم نے جنٹلی پڑھنا ہے، نہ تو ان کو بہت زیادہ سٹریچ کرنا ہے، کھینچ کے پڑھنا ہے، اور نہ ہی ہم نے ان کو جرک کرنا ہے کہ ہم ان کو جھٹکا دے کے پڑھیں، بلکہ ان کو جنٹلی نارملی جیسے ہم پڑھتے ہیں اس انداز سے ہم نے پڑھ کے اس کو پروناؤنس کرنا ہے، ادا کرنا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ جو خلاصہ کلام ہے جو لیسن نمبر 2 کا ہم نے اب تک اس کے جو قواعد ہیں جو کہ اصل میں ذہن والے تھے وہ آپ کو سمجھ میں آ چکے ہوں گے۔ اور اسی طرح آج ہم انشاءاللہ جو پریکٹیکلی دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہم نے پریکٹیکل جو کرنا ہے حروف کے اوپر جو امپلیمنٹ کرنا ہے وہ کس طرح کرنا ہے اس کو آج سیکھنا ہے۔ اور یہی جو اصول میں نے آپ کو بتا دیے ہیں لیسن نمبر 2 کے جو قوانین تھے ترتیب کے ساتھ، وہ سارے کے سارے آج ہم انشاءاللہ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم اور احسان سے الحمدللہ حروف تہجی جو ہیں ان کے اوپر جاری کریں گے۔ تو حضور والا ابھی ہم چونکہ ساتھ ساتھ پھر اس کی پریکٹس بھی خود بخود ہوتی چلی جائے گی، اور ہر حرف کو ہم انشاءاللہ 3 حرکتیں دیں گے، یعنی کہ 3 حرکتیں ایک حرف کو دیں گے۔ کیسے؟ ایک ہی حرف ہوگا ہمارے پاس الف، اس کے اوپر ہم 3 حرکتیں دیں گے، زبر زیر اور پیش، پھر با ہوگا، اسی طرح ہم انشاءاللہ یا تک ہر حرف کو ان 3 حرکتوں کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو ابھی سٹارٹ کرتے ہیں ہم اس کو، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے بھی پڑھنا ہے، اونچی آواز سے پڑھیے گا، جتنی آپ اونچی آواز سے پڑھیں گے لیکن سمجھ کے پڑھیں گے۔ حروف کے مخارج کا خاص خیال رکھنا ہے آپ نے کہ جو حرف بہت باریک ہو رہا ہے اس کو آپ نے حضور والا باریک ہی رکھنا ہے، لیکن جو پر ہو رہا ہے اس کو آپ نے پر ہی رکھنا ہے، یعنی کہ موٹا پڑھنا ہے، اس کے مخارج کو ذہن میں رکھ کے آپ نے اس کو وہاں سے پروناؤنس کرنا ہے، ادا کرنا ہے۔ اور جو صفات آپ کو بتائی گئی ہیں حرکات کے حوالے سے کہ حرکت کون سی آئے گی تو آپ نے کیا کام کرنا ہے اس میں، اس بات کا بھی خاص خیال رکھنا ہے جو کہ آپ کو لیسن نمبر 2 کے پارٹ 1 میں ہم نے الحمدللہ بتا دیا ہے۔ تو ابھی ہم الحمدللہ اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ جو پڑھنے والے ہیں حضرات پوری محنت کے ساتھ پڑھیں اور بلند آواز سے پڑھیں تاکہ اپنے کانوں میں ان کی آواز جائے اور ان کے مخارج جو ہیں وہ ان کو خود سمجھ آئیں کہ کہاں سے نکل رہے ہیں، اور حرکات کی جو پریکٹس جو ہے جہاں پہ کرنا مقصود ہے وہ پریکٹس بھی ساتھ ساتھ ہو سکے۔ بلند آواز سے پڑھیے گا، پڑھیے حمزہ زبر ا۔ اب دیکھیں کہ ہم نے آپ کے سامنے پوری جو حروف تہجی ہے وہ ساری کی ساری لکھ دی ہے، یعنی کہ سٹیپ بائی سٹیپ جتنے بھی ہم حروف پریکٹیکلی پڑھے جائیں گے اس کے اوپر جو عملی نفاذ ہم نے کرنا ہے ہر حروف کے حوالے سے وہ ہم نے آپ کے سامنے لکھ دی ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، بس سمپل سی بات یہ ہے کہ آپ نے ان حروف کو ذہن میں رکھنا ہے جو پر ہیں۔ اب پر جو حروف ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نے ان کو تھک کیا ہے، یعنی کہ موٹا کر کے پڑھنا ہے، تو پھر ہم نے ان کو کلر دے دیا ہے اسکائی بلو کلر کا یا نیلا کلر ہوگا، اور باقی جو حروف ہوں گے ان کو ہم بلیک کلر دیں گے یہاں پہ اس لیسن میں۔ تو یہ آپ کی آسانی کے لیے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو کلرز جو ہیں یہ وہاں پہ قرآن میں آپ کے سامنے صرف تو کالے حروف لکھے ہوئے ہوں گے، وہاں پہ آپ کے ذہن میں جو رولز ہوں گے وہی آپ وہاں پہ اپلائی کر سکیں گے۔ اگر ذہن خالی ہوا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا قرآن وہی مجہول طریقے کے ساتھ ہوگا جس کے آپ سیکھا نہیں، آپ کو سیکھنے کا موقع آج مل گیا ہے تو آپ اس کے اوپر محنت کیجیے، آپ جو ہے قرآن کو ٹھیک طریقے سے پڑھ سکیں۔ تو حضور والا ابھی آپ دیکھیں کہ ہم ابتدا کر رہے ہیں حمزہ کے ساتھ۔ اب آپ کو میں نے یہ بات بتائی تھی کہ جب الف آ گئی یہاں پہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے لیکن اس کے اوپر ہم نے حرکت ڈال دی ہے زبر، اور اس کے نیچے پھر زیر کی حرکت ڈالی ہے، اور اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر پیش کی حرکت ڈال دی ہے۔ اب جب حرکتیں اس کے اوپر آ گئیں تو پتہ چلا کہ جب الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے تو اس کو الف نہیں کہتے بلکہ اس کو حمزہ بولتے ہیں، وہ حمزہ میں ٹرن ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم نے اس کے سپیل کرنے ہیں، جوڑ کرنے ہیں، جوڑ کر کے اس کو پڑھنا ہے تو اس وقت بھی ہم نے اس کو حمزہ ہی کا نام دینا ہے، الف کا نام نہیں دینا۔ تو جوڑ کر کے آپ کو پڑھاتا ہوں، حمزہ زبر ا۔ اب ہم نے اس کا کیا یعنی کہ تھوڑا جھٹکا دیا، جرک کیا، ٹھیک ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ 28 حروف جو ہیں ان میں جرک نہیں کرنا، صرف حمزہ میں آپ نے جرک کرنا جب اس کے اوپر کوئی حرکت پڑی ہوئی ہو۔ حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ا ای او۔ اب اسی طرح باقی جو حروف آئیں گے ان کو آپ نے جنٹلی پڑھنا ہے، نہ اس کو سٹریچ کرنا ہے نہ ہی آپ نے اس میں جرک کرنا ہے، بلکہ آپ نے اس کو بالکل جنٹلی پڑھنا ہے، ان کی جو نارمل حالت ہے اس کے مطابق، حرکت کے مطابق آپ نے اس کو پروناؤنس کرنا ہے، پڑھنا ہے۔ تو پڑھتے ہیں ابھی ہم با کی طرف چلتے ہیں۔ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ اب دیکھیں ہم نے زبر جب پڑھا اس وقت منہ اور آواز کو تھوڑا کھولا، اسی طرح جب زیر پڑھنی ہے با زیر بی، تھوڑا منہ کو نیچے گرانا ہے، آواز کو نیچے گرانا ہے۔ جب پیش پڑھنی ہے با پیش بو،
تو اس وقت آپ نے ہونٹوں کو گول کرنا ہے۔ اسی طرح نیکسٹ لیٹر آ رہا ہے ہمارے پاس تا، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو، سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو۔ آپ دیکھ لیں کہ ہم حروف مخارج کا کتنا خاص خیال رکھنے ہیں، جلدی نہیں کرنی ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اب یہاں پہ آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے کہ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر ہر حرف کو دوسرے حرف سے جدا کر کے پڑھو۔ تو کب ہوگا؟ جب آپ کے سپیل بھی درست ہوں گے، اور سپیل کے ساتھ پھر جب آپ اس کو بالکل جوائنٹ کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کیسے اس میں جب مرکب حروف آ جائیں گے، 2 سے زیادہ حروف اکٹھے ہوئے آ جائیں گے، تو پھر وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری جو یہاں پہ پریکٹس ہو رہی ہے کس قدر ہمارے لیے کارگر اور فائدہ مند ثابت ہوئی ہے آگے پڑھنے کے لیے اور قرآن تک پہنچنے کے لیے۔ تو حضور والا ابھی آپ پڑھیے حروف کے مخارج کو ذہن میں رکھ کے، سا سی سو۔ نیکسٹ آ گیا جیم، جیم زبر جا، زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، ایسے نہیں۔ جو آپ نے حروف کی لمبائی حروف تہجی میں پڑھی تھی، جیسے پڑھائی گئی آپ نے اس کو اسی طرح یہاں پہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو حرکت آ رہی ہے پھر اس کے مطابق اس کو آپ نے لمبا کرنا ہے۔ جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو۔ آگے ہا، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ نیکسٹ ہے خو، خو، خو زبر خو۔ اب دیکھیں یہ تھک لیٹر ہے، یہ نیلے کلر میں ہم نے آپ کے سامنے لکھا ہے۔ اب اس کو ہم نے پر کرنا ہے کیونکہ حروف مستعلیہ میں شامل ہے۔ جتنے بھی حروف مستعلیہ ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے انشاءاللہ وہ بلو کلر میں یا اسکائی بلو کلر میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ خو زبر خو، اس میں اب خاص خیال کس چیز کا رکھنا ہے کہ زبان کی جڑ کو اٹھانا ہے آپ نے، جو باریک ہے اس کو باریک تر کرنا ہے آپ نے، جو پور ہے اس کو پور ہی رکھنا ہے، اور اس میں صرف ایک اصول ہے، زبان کی جڑ اٹھانی ہے، گلا بھاری نہیں کرنا، آواز اونچی نہیں کرنی، ہونٹ گول کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف ایک اصول آپ کے گوش گزار کیا، وہ ہے حروف مستعلیہ میں زبان کی جڑ اٹھانا۔ تو حروف مستعلیہ جو ابتدا ہے وہ خو سے ہی ہو رہی ہے، تو پڑھیے خو زبر خو، خو زیر قی، خو پیش خو، خو خی۔ آپ نے بالکل جنٹلی آرام سکون سے تحمل کے ساتھ آپ نے بیٹھ کے پڑھنا ہے اور خوش ذہنی سے پڑھنا ہے، خشک ذہنی سے نہیں پڑھنا۔ خشک ذہن ہو جائیں گے پھر وہ ہر چیز مکس ہو جائے گی، سمجھنے کہ میں نے کیا پڑھا، کیا سیکھا، کیا سنا ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کا ذہن جو ہے مطمئن ہونا چاہیے، کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے، اللہ کے فضل سے یہ بالکل آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو پڑھنے کے لیے آسان کر دی ہے، حفظ کرنے کے لیے آسان کر دی ہے۔ آپ دیکھیں کیسے کیسے بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو کہ اسکولوں سے حاضر میں بھاگے ہوتے ہیں، اکثر جن کو گھر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، بعض اوقات تو ہمارے مدارس میں ان کو بھی بھیج دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی وہاں پہ جب پہنچتے ہیں اور جب الف سے لے کے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں اور وہ ناس تک پہنچ جاتے ہیں، ایک حرکت کی غلطی بھی نہیں کرتے، نقطہ بھی اسکپ نہیں کرتے ہیں، اللہ جل شانہ ان کے سینے میں قرآن کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ تو ہم نے صرف قرآن کو دیکھ کے پڑھنا سیکھنا ہے حضرت، تو اس لیے یہ مشکل نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے، آپ سیکھ سکتے ہیں۔ تو پڑھیے نیکسٹ آ گیا دال، دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو، ذال زبر ذا، ذال زیر ذی، ذال پیش ذو، ذا ذی ذو، را زبر را۔ اب دیکھیں را کے اوپر ہم نے 3 کنڈیشنز پڑھی تھی ابھی تک اس لیسن کی حد تک کہ را کے اوپر زبر آئے تو پھر تھک ہوگا، پر ہوگا، موٹا ہوگا، پیش آئے گا تب یہی صورتحال ہے، لیکن زیر کی صورتحال یہ ہے کہ جب زیر آئے گی اس کے نیچے تو پھر اس را کو ہم نے تھن کرنا ہے، پر نہیں کرنا، باریک پڑھنا ہے۔ تو پڑھیے را زبر را، را زیر ری، لیکن اب را جب اکیلا پڑھا تو پر، جب زیر آ گئی پھر اس کے زیر کے مطابق ہم نے اس کو پڑھا ری، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو۔ امید ہے کہ آپ کو را کا بھی مکمل طور پہ سمجھ آ چکا ہوگا۔ نیکسٹ ہمارا آ رہا ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، وہ ہے زا، زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو، سین زبر سا، سین زیر سی،
سین پیش سو سا سی سو شین زبر شا شین زیر شی شین پیش شو شا شی شو صاد زبر صا. اب یہ پھر مصالح لیٹر آ گئے, اس کو ٹھیک کرنا ہے, زبان کی جڑ کو اٹھانا ہے. صاد زبر صا صاد زیر سی صاد پیش سو صا سی سو. آگے ہے ضاد. بڑا ہی آپ نے تحمل کے ساتھ اور بالکل سوچ سمجھ کے ہر اسٹیپ کو اس کو ادا کرنا ہے. اس میں آپ نے اجرت بالکل نہیں کرنی ہے, بالکل آپ نے تحمل کے ساتھ سمجھ کے, جیسا آپ کو مخارج سمجھائے گئے ہیں اس کو ذہن میں رکھ کے, اس کے بعد پھر نیکسٹ اسٹیپ جو حرکت والا ہے اس کو ذہن میں لے کے آنا ہے, پھر اس کے مطابق اس کو پڑھنا ہے. پر جب حرکت دے دینی ہے تب بھی آپ کا مخرج پورا رہنا چاہیے, یہ نہیں کہ آپ دا کر دیں, یعنی کہ اس کو صرف دال کی صورت میں پڑھ دیں, بلکہ مخرج پورا رکھ کے دا, پھر ہم اس کو پروناؤنس کریں گے. ابھی آپ کو اس کی بات کی کلیئر سمجھ آ جائے گی جب ہم اس کے اسپیل کریں گے. ضاد زبر ضا ضا دا نہیں ضا ضا. امید ہے کہ سمجھ آگی ہو چکی آگے. اسی طرح ضاد زیر ضی ضاد پیش ضو ضا ضی ضو. نیکسٹ ہمارا لیٹر ہے طا. اسی طرح وہ بھی ضاد صا ضا طا وا, جو چاروں لیٹرز ہیں وہ اکٹھے آ رہے ہیں, چاروں کے چاروں مصالح لیٹرز میں شامل ہیں, تو اس لیے ہم نے کو ٹھیک کرنا ہے. طا طا زبر طا طا زیر طی طا پیش طو طا طی طو. نیکسٹ ہمارا لیٹر آ رہا ہے وا. تو وا کے بارے میں حضور والا یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کا بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ اس میں وائبریٹ نہ ہو, زا کی طرح سیٹی مائل واز فیریا والی نہ اس میں آئے, بلکہ بالکل جنٹل نرمی سے آپ نے ٹچ کرنا ہے زبان کی نوک کو سنایا لیا کے اندرونی کنارے سے, اور زبان کی جڑ کو اٹھا رہی ہے. مصالح لیٹر ہے وا زبر وا وا زیر وی وا پیش وو وا وی وو. آگے ہمارا طا وا کے بعد آ رہا ہے عین. عین ہم نے آپ کو بتایا تھا ح اور عین کا مخرج سیم ہے, وہ گلے کا درمیانہ حصہ, اور آپ نے اس کو وہیں سے ہی نکالنا ہے. اور اس کی پریکٹس اگر آپ نے کی ہوئی ہے تو آپ کو زیر دیتے ہوئے حروف مسئلہ پیش نہیں آئے گا, خاص طور جو مصالح لیٹر ہے وہاں پہ آپ کو صحیح سمجھ آئے گی کہ میرا واقعی مخرج کلیئر ہوا زیر میں کہ نہیں ہوا. عین زبر ع عین زیر ای. کئی لوگ اس طرح کرتے ہیں عین زیر ای, کیونکہ مخرج انہوں نے پریکٹس نہیں کی ہوتی ہے, اس لیے ای ای رہے گا. اسی طرح عین پیش عو ع ای عو. غین زبر غا غین زیر غی غین پیش غو غا غی غو. آگے ہمارا آ گیا عین اور غین کے بعد آ گیا فا. فا جو ہے اس کو آپ نے ادا کرنا ہے اب. تو فا زبر فا فا زیر فی فا پیش فو فا فی فو. اور اس کے بعد آ گیا عین غین کے بعد فا, فا کے بعد آ گیا قاف. قاف زبر قا قاف زیر قی. یہ تھک ہو رہا ہے, پور ہو رہا ہے, موٹا ہو رہا ہے, زبان کی جڑ اٹھانی ہے, تعلق نرم حصہ ہے اس کا. قاف پیش قو قا قی قو. اور اسی طرح حضور والا آگے کاف بریک ہے, وہ سمپل ہی نکل آتا ہے. کاف زبر کا کاف زیر کی کاف پیش کو کا کی کو. آگے ہمارا آ گیا حضور والا کاف, اور اس کے بعد آ گیا لام. لام میں آپ نے خصوصی خیال رکھنا ہے کہ جو مخارج آپ کو جیسے سمجھائے گئے ہیں آپ نے لام نون میں فرق رکھنا ہے. پڑھیے لام زبر لا لام زیر لی لام پیش لو لا لی لو. اس کے آگے آ گیا لام کے بعد ہمارا آ گیا میم. میم میں خوش ہونڈ استعمال ہوں گے شروع سے آخر تک. میم زبر ما میم زیر می میم پیش مو ما می مو. آگے نون ہے. نون زبر نا نون زیر نی نون پیش نو نا نی نو. اور نیکسٹ لیٹر ہمارا آ گیا واو. واو میں ہونٹ گول کرنے ہیں. واو زبر وا واو زیر وی واو پیش وو وا
وی وو. واو کے بعد حضور والا ہمارے پاس آ رہا ہے ہا. ہا زبر ہا, ہا زیر ہی, ہا پیش ہو, ہا ہی ہو. اس کے بعد آ گیا حمزہ. حمزہ زبر ا. اب دیکھیں الف تھا وہ تو الف لکھا ہوا تھا, اس کے اوپر زبر آیا تو حمزہ میں ٹرن ہوا. حمزہ ہے ہی حمزہ ہے, اس کو ہم نے حمزہ پڑھ نہیں پڑھنا. حمزہ زبر ا, حمزہ زیر ای, حمزہ پیش او, ا ای او. اس میں جر کیا ہم نے کیونکہ یہ حمزہ ہے اس لیے. نیکسٹ آ گیا ہمارے پاس حضور والا یا. یا زبر یا زیر ی, یا پیش یو, یا یہ یو. حضور والا اللہ کے فضل و کرم احسان سے الحمدللہ آج ہم نے لیسن نمبر 2 ہے وہ اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے. اور اس کا جو خلاصہ کلام ہے وہ جو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے آپ کی گوش بھی کر دیا ہے. اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ پھر آپ سے کہوں گا کہ لیسن پڑھتے جائیں گے. ہمارا تو کام صرف ویڈیو بنانا اور آپ کے سامنے پیش کرنا ہے اور آپ کو محنت کرنا آپ کا اپنا کام ہے حضور والا. یہ نہیں ہے کہ ہم جس روانگی کے ساتھ آپ کے سامنے بول رہے ہوتے ہیں, پڑھ رہے ہوتے ہیں, پیش کر رہے ہوتے ہیں وہ ہو بخو آپ کے ذہن میں ویسا ہی بیٹھتا چلا جا رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا, بلکہ آپ کو یہ سب کچھ سن کر اس کو یاد رکھنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے. وہ محنت جو حضور والا ہے وہ آپ نے خود رکھنی ہے ذہن میں. اور اس کے لیے میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ آپ کا یہ حروف کی ادائیگی جو ہم نے ابھی کی ہے الف سے لے کے حمزہ سے لے کے یا تک, اس میں تو صرف یہ حروف لکھی ہوئے حرکتیں لکھی ہوئی ہیں, لیکن آپ نے جو مین ذہن میں رکھنا ہے کوئی بھی ہم لیسن شروع کرتے ہیں اس کے جو رولز ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. وہ رولز ہی آپ نے یہاں پہ اپلائی کر, جیسا کہ آپ کو ہم نے سارے اپلائی کر کے بتا دیے ہیں. تو وہ رولز پہلے آپ زبانی یاد کیجئے. وہ زبانی جب یاد ہو گئے مکمل طور پہ آپ کو صحیح آپ کو عبور حاصل ہوگا اس کے اوپر, پھر اس لیسن کا جو نیچے پریکٹیکلی ہم آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں ان کے حروف کے اوپر ان کی حرکات کی ادائیگی کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں, اسپیل کر کے بتاتے ہیں اور پھر جوائنٹ کر کے بتاتے ہیں. وہ سارے کے سارے حضور والا آپ نے خود پڑھنے ہیں, خود پھر اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے پریکٹیکلی. پھر آپ دیکھیے گا کہ قرآن جو ہے وہ آپ کی نماز جو ہے وہ کیسے درست ہوتی ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آج کا جو لیسن ہے اپنے تمام ہی احباب بھائیوں عزیزوں کو مکمل طور پہ سمجھ آ چکا ہوگا. اور میں پھر سے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے لیے اور میرے لیے اور اسی طرح اس کار خیر کو جاری کرنے کے لیے اوروں کو ترغیب دیجیے کہ تاکہ یہ ہمارے لیے یہی کام اللہ جل شانہ کو پسند آ جائے. وہ رحمان ذات ہے, کون سی ادا بندے کی پسند آئے, بندے کی مغفرت کے فرمانے جاری ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کار خیر کو جاری و ساری پوری محنت ذوق اور شوق کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی کے سبب سے دنیا اور آخرت میں ہدایت عطا فرمائے اور بھلائی عطا فرمائے, عافیت عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیجیے گا. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء.